السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، رمضان المبارک میں ہم نے یہ مبارک سلسلہ شروع کیا تھا کہ تراویح کے بعد تفسیر اور اس کے بعد میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے تھے۔ رمضان بعد ہم نے مستقل اس کے عنوان پر ایک نیا سلسلہ شروع کیا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا، اور الحمدللہ اوور آل ورلڈ سے ہمارے پاس میں جو مسائل آتے تھے با حوالہ ان کے جوابات دیے جاتے تھے، مگر چونکہ رمضان بعد میری طبیعت نے ساتھ نہیں دیا، کچھ دنوں کے لیے میں علیل ہو گیا۔ اس کے بعد جب میری طبیعت صحیح ہوئی تو میرے پیچھے جو لوگوں کے کام تھے بہت سارے جو میں نے لے کر رکھے تھے اور بیماری کے زمانے میں میں وہ پورے نہیں کر سکا، تو مجھے اب بعد میں اوور ٹائم میں وہ کام کر کے دینا پڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے وقت کی تنگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ بعض اوقات مجھے دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے بھی وقت نہیں مل رہا تھا۔ خیر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت کے کچھ لمحات عطا کیے ہیں، اور وقت کا جو مسئلہ تھا وہ پوری طرح سے تو نہیں، لیکن تھوڑے بہت طرح سے جو ہے وہ قابو میں آ گیا ہے، وقت کی کچھ گنجائش ہو گئی ہے۔ تو میں نے پھر یہ ارادہ کیا ہوں کہ وہ مبارک سلسلہ جس کے 10 سبق آلریڈی ہم روانہ کر چکے ہیں اس کو دوبارہ جاری کیا جائے، تاکہ جن بھائیوں کے سوالات پینڈنگ میں پڑے ہیں اور روزانہ جو بیچارے پوچھتے رہتے ہیں، مصروفیت کی وجہ سے ان کو جواب نہیں جا رہا ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے مولانا صاحب ہمارے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں، اب ان کو ہماری مجبوری ہی نہیں معلوم، اس لیے کہ پوچھنے والے کو یہ لگتا ہے میں اکیلا پوچھ رہا ہوں، پھر دوسرے کو لگتا ہے میں اکیلا پوچھ رہا ہوں، تو اکیلا سوچنے والوں کی تعداد 50 میں اور 100 میں ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً جواب دینے والا تو میں اکیلا ہی ہوں، جس کو مطالعہ کر کے وہ جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا جو روزانہ کا سلسلہ ہے اصلاح معاشرہ کا، اس کے لیے کوئی اتنا مطالعے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم بغیر مطالعے کے بھی جو ہے بتا سکتے ہیں، روزانہ کا درس چلے جاتا ہے، لیکن مسائل کے جواب ایسے ہیں، ایک ایک مسئلے کے لیے بعض اوقات 10 کتابوں کی ورق گردانی کرنا پڑتی ہے، حوالے کے بغیر ہم مسئلے کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے اس کو تھوڑا سا وقت بھی لگتا ہے اور اس کے لیے مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے اور سر جوڑ کے تھوڑی دیر بیٹھنا بھی پڑتا ہے، تو اس کے لیے وہ بہت سارے مسائل پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ آج ہم واپس سے اس مبارک سلسلے کو شروع کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں۔ تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ممبرا بامبے سے ایک انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ بولے مولانا صاحب یہ فون کے اوپر جو نکاح کرتے ہیں اس کی ہمارے شریعت کے اندر کیا صورت ہے، وہ جائز ہے ناجائز ہے، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو بھائی ہمارے انجینئر صاحب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے جدید فقہی مسائل جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 192 سے اس کے جواب کو شروع کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لو کہ نکاح کے لیے ایک مجلس ہونا یہ شرط ہے، ایک ہی مجلس کے اندر ایجاب بھی ہونا چاہیے، قبول بھی ہونا چاہیے، مجلس مختلف نہیں ہونا چاہیے، اور جو گواہ ہے 2 وہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ ٹیلی فون کے ایجاب و قبول پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ مجلس بھی چینج ہو جاتی ہے، گواہ بھی بدل جاتے ہیں، اور پھر فریقین ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سے سن نہیں سکتے، تو اس کے لیے حضرت مولانا نے اس کی ایک ترتیب بتائی ہے کہ اس ترتیب کے اعتبار سے اگر فون کے اوپر نکاح کرنا ہے تو نکاح درست ہوگا۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ دونوں فریق میں سے کوئی کسی کو اپنا وکیل بنا دے، یا تو لڑکی یا تو لڑکا، اور وکیل کی موجودگی میں اگر ایجاب و قبول کا فریضہ انجام دیں گے تو نکاح ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر جس لڑکی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ لڑکی آپ کو ہی اپنا وکیل بنا دے، لڑکے کو جس سے نکاح کرنا ہے، اور اس سے یہ کہے کہ میں تجھے اپنا وکیل بناتی ہوں، اب وکیل اگر اس نے اس لڑکے کو بنا دیا تو وکیل بنانے کے بعد میں وہ لڑکا اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ کہے کہ ہاں میں نے اس لڑکی کو جس نے مجھے وکیل بنایا ہے اپنے ہی نکاح میں قبول کرتا ہوں اتنے مہر کے اوپر، اور تم 2 گواہوں کی موجودگی میں
تو اس کا نکاح ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی بھی شرط یہ ہے کہ گواہ وہ ہونا چاہیے جو اس لڑکی کو اچھی طرح سے جانتے ہو، صرف جانتے نہ ہو، اس کے باپ دادا کو بھی جانتے ہو اور اس کے گھر کو بھی جانتے ہو کہ بھائی یہ ہاں وہی لڑکی ہے اور فلانے ایریے میں رہتی ہے اور فلانے محلے میں اور فلانی جگہ پہ اس کا مکان ہے، تو گواہ ایسے ہونا چاہیے۔ اس صورت کے اندر ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ البتہ یہ ضروری ہے، حضرت نے جو لکھا ہوا ہے کہ گواہ اچھی طرح سے اس کو جاننے والے ہو۔ اور اگر کوئی عورت کسی مرد کو اس بات کا وکیل بنائے کہ بھائی تو میرا نکاح فلانے کے ساتھ میں کرا دے، تو وہ وکیل بھی فون کے اوپر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو فلانی لڑکی ہے میں اس کا وکیل ہوں اور میں اس کا نکاح اس کو آپ کے نکاح میں اتنے اتنے مہر اور ان دو گواہوں کی موجودگی میں دے رہا ہوں، اور لڑکا اس کو قبول کر لے تو اس طریقے سے وہ نکاح درست ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہی کہ وہ جو دو گواہ ہے وہ لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی جو فون کے اوپر ہے اس کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہو، یا جس کا وکیل فون کے اوپر جو ہے ایجاب کرا رہا ہو اس کو اچھی طرح سے جانتے ہو، تو اس صورت کے اندر ان کا نکاح ٹیلی فون کے اوپر بھی درست ہو جائے گا، اس کے صحت کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے، یہ عادل رتنا گیری کے رہنے والے ہیں لیکن فی الحال سعودی عرب میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ بولے مولانا یہ ولی کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کا یا لڑکی کا جو ولی ہوتا ہے، ولی وہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا، آپ اس کے بارے میں بتائیے ہمارے عادل بھائی۔ ولی جو ہے نا، جو لڑکا یا لڑکی نابالغ ہے تو ولی وہ ہوتا ہے جس کو ان کے نکاح کرانے کا اختیار ہوتا ہے، اور اگر لڑکا یا لڑکی بالغ ہے تو پھر ان کو ولی کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مختار ہے۔ اگر وہ ولی کے کرائے ہوئے نکاح پہ انکار کر دے اور یہ کہے کہ یہ نکاح ہم کو منظور نہیں ہے تو وہ نکاح درست نہیں ہوگا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اگر وہ بالغ ہے، ہمارے شریعت نے ان کو اپنے فیصلے خود لینے کا اختیار دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی نکاح اپنا ولی جو ہے اپنے مرضی سے لڑکی کا نکاح ایسی جگہ کرا رہا ہو جہاں لڑکی نہیں چاہتی ہے اور وہ بالغہ ہے اور وہ یہ کہے کہ مجھے یہاں پہ نکاح نہیں کرانا ہے، تو قیامت تک بھی وہ نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ سیم مسئلہ لڑکے کا بھی ہے، تو ولی اسے کہتے ہیں۔ اور ولی کون ہوتا ہے رشتے میں؟ لڑکی ہو یا لڑکا، ان کا سب سے پہلا جو ولی ہے وہ باپ ہے۔ باپ اگر نہیں ہے تو دادا ہے، دادا اگر نہیں ہے تو پردادا ہے، اور اگر پردادا بھی نہیں ہے تو سگا بھائی ہے، تو سگا بھائی اگر نہیں ہے تو سوتیلا بھائی ہے۔ اسی طریقے سے وہ رشتہ داروں کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، تو اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، اگلا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست ہے ہارون رشید صاحب، جو ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے، بولے مولانا میرا ایک دوست ہے پڑوس کے ملک کا، وہ میرے ساتھ میں ہی نماز وغیرہ پڑھتا ہے، لیکن وہ بھی تاجر ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن مسئلہ اس کا یہ ہے کہ جو تجارت کا مال ہے، ایک میری اس سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اپنے سامان تجارت کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہوں۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی جو سامان تجارت سال بھر دکان میں رکھا رہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ پھر آپ ہی اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر کے بتا دیجئے سامان تجارت کی زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے۔ بھائی ہمارے ہارون رشید صاحب، سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سامان تجارت دکان میں رکھا ہوا ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے یا نصاب سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یا آپ کا جو اماؤنٹ ہے، سونا ہے، چاندی آپ کے پاس ہے یا کیش ہے اور سامان تجارت، ان سب کو ملا کے بھی اگر نصاب کے اوپر پہنچ رہا ہے یا نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سامان تجارت کی زکوٰۃ نکالنا ہی پڑیں گی، اور اس کی ترتیب یہ ہے اگر سالوں سے پڑا ہے تو سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا، نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہی پڑے گی۔
اور اگر سالوں سے مال پڑا ہوا تھا اور ایک ہی سال کی اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو اس طرح سے ادا کرنے سے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوں گی، وہ ویسے ہی اس کے اوپر باقی رہیں گی، صرف ایک سال کی اس کی زکوٰۃ ادا ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو مال تجارت ہے، سامان تجارت ہے یا تجارت کا مال ہے، اس کی چند شرطیں علماء نے لکھی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پہلی شرط، تجارتی مال کی قیمت کم سے کم چاندی کے حساب سے نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، یا دوسرے اموال زکوٰۃ کے ساتھ مل کر نصاب کے برابر ہو تو سالانہ 2.5% کے حساب سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور مال کی وہ قیمت لگائی جائے گی جو اس شہر کے اندر رائج ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس مال پر 1 سال گزر جائے اور اس بارے میں سال کی ابتدا اور انتہا دونوں سروں کو دیکھا جائے گا، درمیانی حصے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی تاجر سال کے شروع میں نصاب کا مالک ہو اور سال کے درمیان میں وہ مال نصاب سے کم رہ جائے لیکن سال کے اختتام پر پھر نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، البتہ اگر سال کے ابتدا اور انتہا میں نصاب کم رہا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی۔ تیسری شرط، اس مال سے تجارت کی نیت ہو۔ اگر شروع میں تجارت کی نیت نہیں تھی، بعد میں تجارت کی نیت کی، تو نیت کے ساتھ عملی طور پر تجارتی کاروبار بھی شروع کر دیا ہو۔ لہذا اگر کسی نے استعمال کی نیت سے کوئی گاڑی خریدی اور پھر ارادہ کیا کہ اس کو میں فروخت کر کے اس کی تجارت کر دوں گا، تو صرف نیت کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی، زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوں گی جس وقت وہ اس کو فروخت کر دے، اس کے بعد ہی زکوٰۃ واجب ہوں گی۔ اس کے علاوہ کسی نے تجارتی مال کو کسی اور مال کے ساتھ میں چینج کر دیا تو وہ جو چینج کیا ہوا مال بھی تجارت کا مال سمجھا جائے گا، اور جو شروع میں نیت کی گئی تھی وہ ایک نیت اس مال کے لیے بھی کافی ہوگی۔ اور بھی جو تجارت کا مال ہے اس کی قیمت آپ کیسے طے کریں گے، اس کو بائنگ پرائس پہ زکوٰۃ نکالیں گے، سیلنگ پرائس پہ، وہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس جو تجارتی مال ہے زکوٰۃ نکالتے وقت قیمت فروخت یعنی سیلنگ پرائس کا اعتبار ہوتا ہے، بائنگ پرائس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے سال مکمل ہونے پر جب آپ اس کا حساب کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو سیلنگ پرائس اس دن کیا ہوگی اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑیں گی۔ مثال کے طور پر ایک سامان آپ نے اپنی دکان میں خریدنے کے لیے جو آپ نے خریدا تھا 50 روپئے میں، لیکن جس دن آپ زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھے اس دن کا ریٹ جو ہے وہ 70 روپئے ہے، تو 70 روپئے کے حساب سے اس کو پکڑا جائے گا۔ اور اگر مان لو اس کی قیمت کم ہو کے 50 روپئے کی بجائے 30 روپئے رہ گئی تو 30 روپئے اس کی قیمت کو پکڑا جائے گا، چاہے قیمت کم ہو چاہے قیمت زیادہ ہو۔ اس لیے ہمارے شریعت کے اندر قیمت فروخت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ اب بھائی تمام ساتھیوں سے ایک ریکویسٹ بڑے ادب سے میں یہ کروں گا کہ کسی کو اگر کوئی بھی مسئلہ دریافت کرنا ہے وہ برائے مہربانی عشاء کی نماز کے بعد مجھے فون کرے یا وائس ریکارڈ کر کے مجھے مسئلہ دریافت کرے، اس لیے کہ وقت کے تنگی کی وجہ سے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آج کل کہ میں پورا ایک ایک مسئلہ پڑھ سکوں، کیونکہ بھیجنے والے آپ اکیلے ہیں، لیکن مجھے ایک اکیلا آپ کو لگتا ہے کہ میں اکیلا بھیج رہا ہوں، لیکن بھیجنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے اور میں ریسیو کرنے والا اکیلا ہوں۔ تو آپ اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔